السلام علیکم ناظرین قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جب اللہ پاک نے اسے بہترین قصہ بتایا تو یہ ایک بہترین قصہ ہی ہے۔ اس پورے سورے میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا بھائیوں سے لے کر مصر کے بادشاہ بننے تک کا سفر، یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کا سفر اس پورے سورے میں آئے ہیں۔ اس سورے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس سورہ یوسف میں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حسین اور جمیل بنایا تھا۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ پہلی نظر میں ان کے حسن کو دیکھ کر ان کو پانے کے لیے دیوانی تھی۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے آپ کو زلیخا کے گندے منصوبوں سے بچایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم بچے سے دلائی تھی۔ اس معصوم بچہ جو گود میں تھا، اس نے گواہی دی تھی کہ یوسف بے گناہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ بتانے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں نے حسد میں ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر تھوڑا آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں۔ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ہی ماں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی 10 اور اولادیں، ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی حسن و جمال دیے تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سبھی بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ باپ کی نظر میں یوسف علیہ السلام محبوب بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت پوری قوم کے سردار بھی تھے، نبی اور رسول بھی تھے۔ ان کو یوسف علیہ السلام کے نبی بننے کا علم بھی تھا۔ اب ہوا یوں کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی محبوب اور عزیز تھے۔ یہ دیکھ کر دوسرے سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے والد یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور ہم لوگوں سے محبت ذرا بھی نہیں کرتے ہیں، یوسف ہی ان کے نور نظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بچپن میں یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا، ان کو خواب کی تعبیر پتہ چل گئی کہ 11 ستارے ان کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے، ایک چاند ان کی ماں، ایک سورج ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا کہا کہ یہ بات اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اس کو راز میں ہی رکھنا۔ بچپن کی بات تھی، وہیں سے بات ختم ہو گئی۔ لیکن شیطان ابلیس نے بھائیوں کو برگلایا۔ ان بھائیوں کو یہ خواب پتہ چل گیا۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ حسد کرنے لگے۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ بھی ابلیس کا ہی کام تھا، بس بہکا دیا بھائیوں کو۔ لیکن ان لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ یوسف کو ماریں گے نہیں، بلکہ کہیں بہانے سے لے چلتے ہیں جنگل میں لے چل کے چھوڑ آتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جگہ جنگل میں جائیں گے والد سے اجازت لے کر، اور یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں گے اور وہیں پر چھوڑ دیں گے۔ وہ سب یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ والد کی نظر میں نور نظر بن جائیں گے اور محبوب ہو جائیں گے۔ وہ سب اپنے والد کے پاس آئیں، اجازت مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔
یعقوب علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ بھائیوں نے کہا، ابا یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ اکیلا یہاں کیا کرے گا؟ ہم لوگ گھومیں گے، ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا اس کے بنا، اسے بھی ہم لوگوں کے ساتھ سیر کے لیے بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، یوسف کو ساتھ مت لے جانا، تم لوگ لاپرواہی کرو گے، کہیں یوسف کو کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے منتیں کرنی شروع کر دی کہ ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا ابا، یوسف کو چھوڑ کر ہم لوگ سیر کے لیے چلے جائیں۔ ہم لوگ یوسف کی حفاظت کریں گے اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں، بس آپ یوسف کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ ایک کرتا جو جنت سے جبرائیل علیہ السلام نے لا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دیا تھا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، وہ کرتا پہن کر ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے تھے۔ وہی کرتا پشت در پشت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا جو آپ نے تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک زہریلے کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اس کنویں میں سانپ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر ان لوگوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر کاٹا۔ اس بھیڑیے کا خون ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض میں لگایا جو ان لوگوں نے پہلے سے ہی اتار لیا تھا۔ پھر روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، بولے، ابا ہم لوگ کھیل کود میں تھے، یوسف کو ہم لوگوں نے ایک جگہ بیٹھایا تھا، ایک بھیڑیا آیا، یوسف کو اٹھا کر لے گیا۔ ہم لوگوں نے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں بچا پائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خون سے آلودہ قمیض دیکھ کر رونے لگے۔ انہوں نے قمیض دیکھا، کہیں سے پھٹی نہیں تھی۔ سوچنے لگے بھیڑیے نے یوسف کو مار دیا لیکن قمیض کہیں سے پھٹی تک نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، بولے، یہ سچ ہے یا جھوٹ، اس کو اللہ پر میں چھوڑتا ہوں۔ سب بیٹوں نے یقین دلایا کہ یہی سچ ہے ابا۔ خون لگی قمیض دکھا کر یقین دلاتے رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یوسف کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ اپنے بیٹے کے غم میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے غصے میں اپنے 10 بیٹوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ ان بیٹوں نے والد کی محبت پانے کے لیے یہ سب کیا تھا لیکن والد سے اور دور ہو گئے تھے۔ بیٹے یوسف کے غم میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ادھر جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، روایات ملتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام فوراً کنویں میں تشریف لائیں اور یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے سے پہلے ہی ان کو پکڑ لیا اور ایک جگہ پتھر پر بیٹھا دیا۔ اسی کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، آپ کو نبی ہونے کا اعلان فرما دیا اور سارے زہریلے جانوروں کو حکم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 3 دن تک آپ اس کنویں میں تھے۔ اتفاق ایسا ہوا، اس طرف سے ایک کارواں تجارت کا مصر کی طرف جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر وہ وہاں رک گئے کہ کنویں سے پانی لے لیا جائے۔ جیسے ہی کنویں میں ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام، وہ ڈول پکڑ کر اوپر تشریف لے آئے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ شہزادہ یہاں کیسے آیا۔ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے، اپنے امیر قافلہ کے پاس لے جا کر ان کو پیش کیا۔ پورے قافلے والے ان کو ایک کے بعد ایک دیکھنے لگے کہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ عزیز مصر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اپنی بیگم زلیخا کے ساتھ دیکھنے آئیں۔ زلیخا نے پہلی ہی نظر میں یوسف علیہ السلام کو پسند کر لیا اور اپنا دل دے بیٹھیں۔ زلیخا نے بطور غلام یوسف علیہ السلام کو خرید کر محل لے آئیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ سفر آگے بڑھا۔ وقت گزرتا گیا،
ایک دن ایسا وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر ہوئی تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان بھائیوں کو معاف کر دیا۔ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یا اس وقت تعظیم کا سجدہ جائز تھا، جیسے کہ شریعت میں اس وقت مصافحہ دست بوسی جائز ہے، اس لیے اس وقت تعظیم کا سجدہ جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، اپنے والد سے بولے، جو بچپن میں خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر تھے۔ 11 ستارے ان کے بھائی، ایک چاند ان کی والدہ اور ایک سورج ان کے والد سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اب سچ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے آقا یہاں سے صحابہ کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام پاک سے ہی لوگ اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔